حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن پاک کی 6 سورہ میں موجود ہے۔ ایک سورہ کا نام یونس ہے جو کہ 11 پارہ میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بائبل میں جونا کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا شہر کے رہواسی تھے۔ نینوا شہر کے لوگ بہت مشرک اور بت پرست تھے۔ شہر میں بہت ہی مندر تعمیر تھے جن میں مختلف بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ بت پرستی کو اچھا کام کہتے تھے۔ اس زمانے شہر اور گاؤں میں لوگوں کو سدھارنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے کافی پیغمبر بھیجے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام 28 سال کے ہوئے تو اللہ پاک نے انہیں نبوت سے نوازا اور اللہ پاک نے حکم کیا کہ نینوا کے لوگوں کو بت پرستی سے روکے اور انہیں توحید یعنی اللہ ایک ہے کی تعلیم دے۔ اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نینوا میں رہنے والے لوگوں کو نصیحت کرنے لگے، بت پرستی سے لوگوں کو نفرت دلانے لگے۔ 9 سال تک تبلیغ کی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی بھی بت پرستی چھوڑنے کو راضی نہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ بنا کسی لالچ کے ان کو نصیحت کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ آپ کے دشمن بن چکے تھے۔ جب نینوا کے لوگ نہیں سدھر رہے تھے تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور آپ لوگوں سے فرمانے لگے، میں نے بہت کوشش کی آپ کو سدھارنے کی لیکن آپ لوگوں پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی پہلی قوموں کی طرح اللہ کا عذاب مانگ کر لے رہے ہو۔ تب کافر لوگوں نے کہا، ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ عذاب آئے گا؟ تب حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ شرک اور بت پرستی جیسے کبیرہ گناہ کرتے ہو اور پوچھ رہے ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ آپ پہ 3 دن میں عذاب آنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے میرا کہنا نہ مانا اور اللہ پاک کے حکم کا انکار کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کوئی بھی ایسا حکم نہ ملا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے۔ جب عذاب والے اعلان کو 2 دن گزر گئے تب حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ تیسرا دن بھی آنے والا ہے اور عذاب کی کوئی نشانی نہیں دکھ رہی۔ تب نینوا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جبکہ شہر چھوڑنے کا اللہ کی طرف سے انہیں کوئی حکم نہ ملا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ شہر چھوڑنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ اللہ پاک اس بات کا حساب لے گے، اور سوچ رہے تھے کہ اگر نینوا شہر میں عذاب آ گیا تو بھی اچھا ہے میں دور چلا جاؤں اس شہر سے، اور اگر عذاب نہیں آتا تو نینوا شہر کے لوگ مجھے جھوٹا کہنے لگیں گے۔ یہ سوچ کے شہر چھوڑ کے باہر آ گئے اور کچھ دیر بعد صبح ہو گئی۔ آپ کسی سمندر کے کنارے آ کے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی اس پر سوار ہو گئے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پر سکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگی۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کی لہروں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نکالا نہ جائے کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں بھی اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام پرچے میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرآن ڈالا گیا، پرچے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرآن ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا، ہر بار یہی ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کا نافرمان ہوں،
خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں میری امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ پکار رہے تھے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود لائق نہیں ہے، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ پاک نے ان کی پکار سن لی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ پھر کچھ دن بعد اللہ پاک کے حکم سے مچھلی نے آپ علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ اب نینوا شہر کا حال جانیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ نینوا کے سارے رہواسی مشرک اور بت پرست تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی نصیحت سے نہ سدھرے۔ اس کے بعد اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں عذاب کے بارے میں بتا دیا تھا کہ 3 دن کے بعد آپ پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ عذاب کا سن کے بہت لوگوں کے دل اداس ہو گئے، کیونکہ سب لوگ واقف تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، تو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ عذاب والی بات بھی سچی ہوگی، اور کچھ لوگ بول رہے تھے کہ اتنا سچا انسان ہمارے شہر میں موجود ہے تو عذاب نہیں آئے گا۔ اب 2 دن گزرنے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا شہر چھوڑ کے چلے گئے تو تیسرے دن ہی شہر میں کالے بادل عذاب کے چھا گئے۔ آہستہ آہستہ وہ بادل نیچے اتر رہے تھے۔ وہ حال دیکھ کے شہر کے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا، جب پتہ چلا حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں تو اور پریشان ہو کے سمجھ گئے کہ آج ہماری خیر نہیں۔ یہ مناظر دیکھ کے سارے نینوا شہر کے رہواسی سچے دل سے توبہ کرنے لگے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پھر سارے اپنے بنائے ہوئے بت توڑنے لگے اور سارے مندر جلا دیے۔ سارے مرد اپنی عورتیں، بچے اور جانور لے کے کھلے میدان میں آ کے رو رہے تھے اور اللہ پاک سے بول رہے تھے کہ اے رب العالمین، ہم پہ رحم فرما، ہم بے شک نالائق اور بدکار ہیں۔ ہم نے تیرے بھیجے ہوئے نبی کی بات نہ سنی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ اپنی رحمت کو دیکھیں۔ اللہ پاک نے لوگوں کی توبہ قبول کی اور ان کو معاف کر دیا اور آسمان سے عذاب والے بادل ہٹا دیے۔ جب نینوا شہر پہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا، وہ بہت اللہ کے شکرانے کرنے لگ گئے۔ مندر تو پہلے ہی توڑ چکے تھے اور اب ان کے دل بھی نرم ہو چکے تھے۔ اب اس انتظار میں تھے کہ ہمیں کوئی سمجھانے اور سکھانے والا چاہیے۔ لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام کی طبیعت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی اور جسم میں طاقت آ گئی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ نینوا شہر میں واپس چلے جاؤ۔ اللہ پاک کے حکم سے جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔